اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ صدقات کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پہلی صفت، اپنے آپ کو دین کے لیے روک رکھنے والے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے دین کے کسی کام میں رکے ہوئے ہیں۔ ان کے تمام اوقات دین کی خدمت، علوم دین کو حاصل کرنا، اس کی تعلیم تبلیغ میں گزر جاتے ہیں۔ یہاں فقراء سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کے کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو مقید کر رکھا ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، علم ظاہر کی تحصیل ہو، علم باطن کا حصول ہو اور اپنی تربیت ہو۔ دوسری صفت، کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہ کر سکنے والے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی صدقات کے مستحق یہ لوگ بھی ہیں جو اپنی معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس دین کی مصروفیات کی وجہ سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک آدمی سے ایک وقت میں دو کام صحیح طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ تیسری صفت، خودداری۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، یعنی ان کی طمع لالچ سے دوری، صبر و قناعت، شکل و حیت، لباس و پوشاک سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ چوتھی صفت، ضرورت مند ہونے کے قرائن۔ تعریفهم بسیماہم، تم ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو، چونکہ چہرہ انسان کے پوشیدہ جذبات، اندرونی کرب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ صاحب بصیرت اور فکر رکھنے والے لوگ چہرے کو دیکھ کر اندرونی احساسات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، بس دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ مختلف انداز اور طور طریقوں سے بھانپنے کی کوشش کریں تاکہ ایسے ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوتاہی سے بچ سکیں۔ پانچویں صفت، بالکل سوال نہ کرنا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی وہ کسی طرح بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتے، نہ لگ لپٹ کر سوال کرتے ہیں اور نہ ہی لگے لپٹے بغیر سوال کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایسے خوددار اور غیرت مند لوگوں کا تعاون علانیہ طور پہ کر کے انہیں شرمندہ نہ کرو، بلکہ خفیہ طریقے سے ان کا تعاون کرتے رہو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اہل ایمان کو تنبیہ۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دین میں مشغول لوگوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، اس زمانے میں آیت کریمہ کے مصداق حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں، بس اس بنا پر سب سے اچھا مصرف طالب علم ٹھہرے، اور ان پر بعض نہ تجربہ کاروں کا جو یہ طعن ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا، اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جس میں سے ایک میں یا دونوں میں پوری مشغولی کی ضرورت ہو، اور جس کا علم دین کی خدمت کا کچھ مذاق ہوگا، یعنی وہ اس میں کچھ پڑھا ہوا ہوگا، اسے کوئی سمجھ ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا، وہ مشاہدے سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں غایت مشغولی اور انہماک کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں مصروف ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس کے ساتھ اکتساب مال کمانے کا شغل جمع نہیں ہو سکتا، اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے۔ نمبر 3، خودداری میں عظمت۔ اس آیت سے خودداری اور لوگوں سے لگ لپٹ کر نہ مانگنے کی فضیلت واضح ہو گئی۔ نمبر 4، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بالکل صحیح ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا، اور اس آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہے۔ نمبر 5، استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا جو لوگ دینی کاموں میں لگے ہوئے ہوں، جنہیں کمانے کی فرصت نہیں، وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کریں، کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ رکھیں، ایسے بے نیاز ہو کر رہیں کہ جن لوگوں کو ان کا حال معلوم نہ ہو وہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر انہیں مالدار سمجھیں۔ ہاں، دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خرچ کرنے کی صحیح جگہ پہنچیں اور ایسے حاجت مندوں کا پتہ لگائیں اور ان تک اپنا مال پہنچائیں۔ نمبر 6، یہ بری عادت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی سے چمٹ جانا
اس کے سر ہو جانا یہ بری عادت ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بھیک مانگنے کا وبال اور اس کی تباہ کاریاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے والوں کے بارے میں بہت وعیدیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، مسکین کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین بالذی تردہ التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ واللقمتان انما المسکین المتعفف اقرؤوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا۔ مسکین وہ نہیں ہے کہ اس کو ایک یا دو کھجوریں یا ایک دو لقمے گھماتے رہیں، مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ اس کی دلیل میں چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، لا يسألون الناس الحافا۔ نمبر 2، چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم۔ جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس اس حال میں آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بھیک مانگنا، انگاروں کا سوال کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا گویا اس نے انگاروں کا سوال کیا، پس چاہے کم جمع کرے یا چاہے زیادہ جمع کرے۔ نمبر 4، یہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرنا گویا خراش لگانا ہے، نوچنا ہے۔ سوال کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اور جو چاہے اپنے چہرے کو اسی حال میں باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، مگر یہ کہ بادشاہ سے سوال کرے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، یا سخت مجبور ہو کر سوال کرے۔ نمبر 5، چہرے پر خراش ہوگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرنا ایک خراش ہے جو مانگنے والے کے چہرے میں ہوگی، لہذا جو چاہے اپنے چہرے پر اس کو باقی رکھے، یعنی سوال کرتا رہے یا اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 6، یہ آدمی اپنے لیے جہنم کے انگارے زیادہ کر رہا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی چیز کا سوال کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار موجود تھی جو اس کو کافی ہو جاتی، یعنی صبح شام کے لیے کافی ہو جاتی، تو وہ جہنم کے انگاروں کو زیادہ کر رہا ہے۔ نمبر 7، اللہ غربت کا دروازہ کھول دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 باتیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے تم صدقہ کرو۔ اگر کوئی بندہ ظلم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مظلوم کی عزت بڑھا دیں گے، اور کوئی اگر لوگوں سے سوال کرنے کا دروازہ کھول لے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استغنا کا عالم۔ بعض اوقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار گر جاتی تو آپ اسے نیچے بٹھاتے، اس مہار کو اٹھا لیتے، لوگ ان سے کہتے کہ آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کو اٹھا دیتے۔ اس پر وہ فرماتے، ان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی اللہ اسأل الناس شیئا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا میں کسی سے کچھ بھی سوال نہ کروں، حالانکہ خلیفہ ہیں لیکن پھر بھی نیچے اتر کر خود اپنے اونٹ کی مہار اٹھا رہے ہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے 3 شرائط کے ساتھ سوال کرنے کی اجازت۔ بلا ضرورت کسی کے سامنے دستے سوال کرنا تو بالکل ناجائز ہے اور خودداری اور غیرت کے خلاف بھی ہے۔ سخت مجبوری کی حالت میں 3 شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، لپٹ کر سوال نہ کیا جائے، یعنی سوال میں اصرار نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے انسان دوسروں کی نظر میں ذلیل ہو۔ اس لیے مساجد مدارس کے لیے بھی استغنا کے ساتھ اور اشارے کنایے کے ساتھ ہی لوگوں کو ترغیب دی جائے۔ نمبر 3، جس سے سوال کیا جائے اسے تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو سوال کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صرف اپنی ذات عالی کا محتاج بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو مجھے صرف اپنی ذات کا محتاج بنا، اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنا۔ یہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ آدمی کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میرے بچے ہوں گے وہ مجھے بڑے ہو کے کھلائیں گے۔ بھائی وہ تو آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی وہ آپ کو کھلائیں گے، لیکن آپ ان سے امید نہ رکھیں، آپ صرف اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صرف اپنی ذات کا محتاج بنا، اپنے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں بنائیں گے،
آپ کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ خود پورا کریں گے۔ وہ اس کے کئی طریقے ہیں، بیوی کو نیک کر دیں گے، بچوں کو نیک کر دیں گے، بچوں کی تربیت کر دیں گے، اس کے ذریعے سے کریں گے اللہ ہی، لیکن آپ نے اللہ پر نظر رکھنی ہے، آپ نے اپنی حاجتوں کو اللہ سے پورا کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔